باز بلند صلوات. محمد وعجل فرجہم. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. آج ایک بہت بری خبر آپ کو دینے والا ہوں کہ ہم نے اتنی تعریفیں کی خواتین کی کہ خواتین آگے نکل گئیں، خواتین آگے نکل گئیں. مرد تو آگے نہیں بڑھے، جو میں نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا کہ 8 تھے کل اور آج 4 ہوں گے، 4 سے بھی کم ہوئے، 3 ہو گئے. مرد تو بالکل ہی ماشاءاللہ. نہیں میں نے اردو میں بولا سب کچھ. اب پھر خواتین کل تک 25 تھیں، اچھی پروگریس ہو رہی تھی، اب 20 ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ بعض کی تعریف کرو تو بگڑ جاتا ہے، بعض بچوں کی تعریف کرو تو بگڑ جاتے ہیں نا. تو یہ ہماری بچیاں کچھ اس طرح سے ہو گئیں کہ ہم نے ان کی تعریف کی تو وہ ان کی تعداد کم ہو گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ مرد میں غیرت ہوتی ہے کہ اس کو کچھ بولو تو وہ جذبے میں آتا ہے، پھر اور محنت کرتا ہے. خیر یہ بہانہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. کہتے کہ مرد میں غیرت ہوتی ہے، اس کو جذبہ دلاؤ تو جذبہ آتا ہے. پہلے آپ لوگ 18 تھے، پھر 8 ہو گئے، اب 3 ہو گئے. میرے خیال میں کل سے کسی کا جواب نہیں آئے گا. بلند ترین صلوات. محمد محمد ایک سوال پوچھا گیا تھا، اس سوال سے ہم آغاز کریں گے اور پھر گفتگو کو آگے لے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. باہر اچھے خاصے مومنین تشریف فرما ہے، اگر وہ اندر آ جائیں تو اچھی بات ہے تاکہ گفتگو سے مستفید ہوں. ایک سوال، لیکن اس سوال سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی شب قدر اور اس کی اہمیت اور اس میں کیا دعائیں کریں، کہ جیسے ہم نے کہا کہ عافیت مانگیں، صحت مندی جسم کی بھی روح کی بھی. اور جب یہ دعا کر رہے ہیں تو اس میں ہم عمل بھی کریں پریکٹیکلی. جیسے کل اچھی خاصی گفتگو کھانے پہ ہوئی تھی، جب ہم کہنے خدایا مجھے صحت دے تو ہم کھانے پہ احتیاط کریں. اچھا اب جب ہم دعا مانگ رہے خدایا مجھے صحت مندی دے، کس کی؟ جسم کی اور روح کی. تو روح کی صحت مندی میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ انسان نفس کی بیماریوں پہ کنٹرول کرنے کی بھی دعا مانگ رہا ہے. کہ ہمارے نفس میں بہت ساری بیماریاں ہیں نا. جب میں کہہ رہا ہوں خدایا مجھے عافیت دے، صحت کی بھی اور روح کی بھی، جسم کی بھی اور روح کی بھی، تو اس وقت جب میں روح کی عافیت مانگ رہا ہوں تو میں یہ خدا سے کہہ رہا ہوں خدایا مجھے نفس کی بیماریوں پہ کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرما. اب ایک سوال جو کل آیا تھا وہ ایک نفس کی بیماری کے متعلق تھا، جو اگر کنٹرول میں رہے تو بیماری نہیں ہے، لیکن اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ خطرناک بیماری ہو سکتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ غصہ. یہ غصہ جو ہے، کیونکہ سوال آیا تھا تو آج 5 منٹ اس پہ مختصر گفتگو ہوگی. یہ غصہ جو ہے اگر کنٹرول میں ہو، بالکل جیسے آگ تو ہمیں گرم بھی کرتی ہے، کھانا بھی بنا کے دیتی ہے، ویسے ہی ہے نا. لیکن جب آگ کنٹرول سے نکل جائے تو امیزون کے جنگل کو جلا سکتی ہے. جب کنٹرول سے نکل جائے، آسٹریلیا میں کتنے جنگلات کو جلا دیتی ہے. غصہ بالکل ایسا ہے. یہ غصہ اگر کنٹرول میں ہو اور اگر صحیح جگہ پہ ہو اور اگر صحیح وقت پہ ہو تو بہت سارے نقصانات سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر یہ غصہ آؤٹ آف کنٹرول رہے، یہ نفس کی بیماری بن جاتا ہے. وہ ایک صاحب
رمضان کا مہینہ تھا، افطاری میں بیگم نے کھانا بناتے بناتے دیر کر دی بیچاری نے. افطاری کا فار ایگزامپل ٹائم تھا 6 بجے، بیگم نے کھانا بناتے بناتے 6:30 بنا دیا. اس بیچارے نے نماز مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، اس کی مستحبات بھی پڑھ لی، جعفر طیار بھی پڑھ لی، اور دسترخوان پہ آگے بیٹھا تو ابھی تک کھانا نہیں لگا. غصہ آ گیا کہ کھانا نہیں ہے، یہ کیا بات ہے، میں محنت کر کے آتا ہوں، کھانا تیار نہیں کر دی تو. یہ بیکار کا غصہ ہے. بھائی ایک بیچاری مومنہ محنت کر رہی ہے، وہ بھی تو روزے میں تھی، وہ کھانا تیار، وہ بیچاری تھکی بھی ہوگی، تم تو چلے جاتے ہو، بچوں کو وہ سنبھالتی ہے. اب وہ بیچارے بچوں نے تنگ کیا ہوگا، سونے کا ٹائم نہیں ملا ہوگا، تھوڑا دیر میں اٹھی تو ابھی ہنگامہ تھوڑی مچاتے. یہ غلط غصہ ہے. یا اسی طرح کیا نام ہے، خواتین بھی جب بیچارے شوہر پہ بیکار میں وہ تنگ کرتی ہیں اور بیکار میں غصہ کرتی ہیں، یہ بیکار کا غصہ خطرناک ہے اور یہ زندگیوں کو تباہ کرتا ہے. کئی زندگیاں جو بہترین چل رہی تھیں اس بیکار کے غصے کی وجہ سے تباہ ہو گئی. اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے، ایسی بات کر دیتا ہے جو چاقو نہیں ہوتا لیکن وہ چاقو سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کہتے یہ زبان کے کبھی جملے جو ہیں، یہ زبان عجیب و غریب ہے، یہ زبان عجیب و غریب ہے. اس زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں جس جملے کی وجہ سے نامحرم محرم ہو جاتا ہے. کمال دیکھیں زبان کا. اس زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے. زبان کا کمال دیکھیں. اس زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے نامحرم محرم ہو جاتا ہے، نکاح ہو گیا. کچھ جملے نکلے، کافر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. لیکن اسی زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، مسلمان کافر ہو جاتا ہے، انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. اسپیشلی جب گھروں میں جب میاں بیوی کے معاملات ہیں اور اسی طرح ساس بہو کے معاملات ہیں یا جتنے بھی خاندان کے فیملی ریلیشنز ہیں، اس میں غصے سے کبھی کام نہ لیں، کیونکہ غصے میں تباہی ہے ان معاملات میں. حتیٰ اگر آپ کی بیوی نے، آپ کے شوہر نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیٹی نے کوئی غلط کام بھی کر لیا تو غصے سے اگر آپ آئیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ آئیے پہلے ڈسکور کیجئے کہ اس نے غلط کام کیوں کیا. میں آپ کو ایک سوال دوں، اس کا جواب بھی میں ہی دیتا ہوں. ڈاکٹر شریف کے پاس آپ چلے گئے، ڈاکٹر شریف نے آپ کا ڈائگنوز کیا کہ آپ کو کینسر ہے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، تو کیا ڈاکٹر غصے میں آ کے کہتا ہے اوئے تمہیں کینسر ہے، نکل جا میری کلینک سے؟ کبھی ایسا کیا؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، علاج بتاتا ہے. ابھی آپ کو کینسر ہے، ارلی سٹیجز پر ہے، احتیاط کیجیے گا، خیال کیجیے گا، یہ چیز کھائیے گا، یہ چیز نہ کھائیے گا، یہ کیجیے گا، وہ کیجیے گا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو جب ڈاکٹر آپ کو کینسر، خدا نخواستہ ایڈز، خدا نخواستہ 10,000 ایسی دیگر بیماریاں خدا نخواستہ جب ڈسکور کرتا ہے، غصہ نہیں کرتا. تو آپ جب دیکھتے ہیں آپ کے بیٹے نے غلط کام کر لیا، بیٹی نے غلط کام کر لیا، بیوی نے غلط کام کر لیا، بھائی نے غلط کام کر لیا، بہن نے غلط کام کر لیا، غصہ کر کے پھر آپ اس کو اور آپ جری بناتے ہیں نا، وہ اور پھر کہتا ہے ٹھیک ہے غصہ کر رہے ہو تو میں اور کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ ٹیکنیک استعمال کریں کہ بھائی یہ اگر اس میرے رشتہ دار نے، بھائی نے، بہن نے، بیٹی نے، بیوی نے، میاں نے یہ غلطی کی، کوئی بھی غلطی ہو سکتی، چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی، پتہ تو چلیے کیوں اس نے غلطی کی. بیگم نے کھانا بنایا، نمک اس میں زیادہ ڈال دیا، کیوں نمک ڈال دیا زیادہ؟ اب اس پہ آپ غصہ کرو گے کیا نمک کھانے کا کم ہو جائے گا؟ نمک تو کم نہیں ہوگا. آپ ڈسکور کریں وہ کس پریشانی میں بیچاری ڈالتی رہی، اس کا ذہن کس چیز میں بزی تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو نمبر 1، یہ نفس کی وہ خطرناک بیماری ہو سکتی ہے اگر کنٹرول سے باہر نکل جائے. ادروائز اگر کنٹرول میں ہو، صحیح وقت پہ ہو، صحیح جگہ پر ہو، صحیح ٹائم پر ہو تو بہت مفید بھی واقع ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ نکل جائے کنٹرول سے تو زہر بن سکتا ہے. اب اس پہ سوال یہ کہ اس غصے پہ کنٹرول کیسے کریں. ایک آدمی ہے کم غصہ آتا ہے، ایک آدمی ہے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے. تو روایات بتاتی ہیں کہ اگر غصہ آ گیا نا تو اپنی سچویشن بدلو، کھڑے بھی ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا وضو کر لو. ٹھیک ہے نا؟ اس سے تمہارا غصہ کیا ہوگا، کم ہوگا. یا اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی، بچہ یا بھائی بہن چھوٹا بہت غصہ کرتا ہے، جب سویا وہ اس کے کان میں جا کے اذان بولو، اس کا غصہ کم ہوگا. ٹھیک ہے نا؟
یا اگر آپ غصے پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ذکر یونسیہ کریں. ذکر یونسیہ زیادہ سے زیادہ اس کی تکرار کریں گے تو آپ کا غصہ کم ہوتا رہے گا، غصہ کم ہوتا رہے گا، غصہ کم ہوتا رہے گا. اسی طرح فرمایا زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا کرو. صلوات پڑھی بآواز بلند، صلی علی محمد محمد وعجل فرجم. اسی لیے میں نے آپ کو ہر روز 500 صلوات کا ٹاسک دیا تھا، لیکن اب کتنے لوگوں نے عمل کیا ہے وہ انشاءاللہ اوپر جا کے پتا چلے گا جب میں پوچھوں گا. زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں، غصے پہ کنٹرول کرنا ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ذکر یونسیہ جیسے میں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں. ان ذکروں کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں، مسلسل خود کو یاد دلائیں کہ بھائی یہ جو غصہ مجھے کتنا نقصان دے سکتا ہے، یہ غصہ میری زندگی کو کیسے تباہ کر سکتا ہے، یہ غصہ کیسے مجھے نابود کر سکتا ہے، میری زندگی کو، میری لائف کو ختم کر سکتا ہے. کئی مرتبہ بیچارے بچے آ کے کہتے ہیں ہم باپ کو یہ بات نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا؟ کہ بابا غصہ کرے گا. یہ تو دیکھیں آپ نے اپنے بیٹے کو خود سے کاٹ دیا. بچی آ کے کہتی ہم یہ اپنا درد ہے ماں باپ کو بتانا چاہتے ہیں، مشکل ہے، تکلیف ہے، نہیں بتا سکتے، غلطی کر لی ہم نے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ ماں باپ ہے. کہتے نہیں ان کو غصہ آ جائے گا. دیکھیے آپ نے اپنے غصے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کاٹ دیا، خود سے اپنی بیٹی سے کاٹ دیا. آپ کا خون ہے لیکن آپ کو نہیں بتا سکتا. پھر وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے، اپنی سہیلی کو بتاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دوست یا سہیلی غلط مشورے دیتے ہیں. پھر آپ کا بچہ بچنے کے بجائے اور زیادہ نقصان ہو. کس کی غلطی؟ ماں یا باپ کی غلطی نا. بھائی آپ ماں باپ دوست رہیں، بچے کے فرینڈ رہیں، بچے سے ماں باپ دوست بنے. غصہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ نقصان ہوگا. بیوی سے غصہ کریں گے یا بیوی میاں سے غصہ کرے گی تو پھر وہ دیگر جھگڑے. ساس سے تو بالکل غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، پھر وہ سانس لے لے گی آپ کی. تو اس میں بھی احتیاط کیجیے. غصہ بھائی کہیں نہیں کرنا. تو کیا کرنا؟ اگر غصہ آ گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مسلسل اس کا ذکر کیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا مسلسل ذکر کیجیے. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اس کا مسلسل ذکر کرتے رہیے. حالت بدلی، اگر آپ کھڑے ہوئے تو بیٹھیے، اگر کیا نام ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں، اگر بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیے. وضو کیجیے، کان میں اذان کہیے اس کے جس کو بہت زیادہ غصہ ہے. یہ تو جو سوال آیا تھا اس کے متعلق. اب اپنی گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں. اور جیسے کہ مسلسل میں دیکھ رہا ہوں سوالات آپ لوگوں کے شاید ذہن میں آتے ہیں، پھر آپ اینڈ ٹائم پہ بھول جاتے ہیں. ہم نے 10 منٹ آپ کے سوالات کے لیے رکھے ہیں، تو جو سوال آتا ہے وہ فوراً آپ ذہن میں لکھ لیں یا کاغذ پہ یا موبائل پہ لکھ لیں تاکہ وہ آپ پوچھ سکیں. اب جو گفتگو ہماری چل رہی تھی شب قدر اور اس کی اہمیت، 15 منٹ میرے پاس ہے، اس کے بعد آپ کا ٹائم آئے گا. اس شب قدر میں، شب دعا میں ہم نے دعا کرنی ہے، دعا مانگنی ہے اللہ سے، فقیری کرنی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ دعا کریں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں. پھر دیگر مومنین اور مومنات، رشتہ دار، دوست احباب، ان کے لیے دعا کریں. اس کے بعد جب اپنے لیے بھی مانگیں، عافیت مانگیں، صحت مندی جسم کی اور روح کی، اور عاقبت بخیر. یہ عاقبت بخیر بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا تھا کئی واقعات ہیں. حر کی ایک مثال دی تھی کہ حر جناب یزیدی تھا مگر وہ حسینی بن گیا. اگر عاقبت بخیری کی دعا نہ کریں آپ تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. لیکن آج جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، دعا کی کچھ اور شرائط. دیکھیں دعا اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. یہ دعا کسی اور کے پاس نہیں ہے. جو دعائیں ہمارے پاس ہیں نا، یہ خزانہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 2005 میں انگلینڈ میں ایک ہندوؤں کا چینل تھا، ویکٹن اس کا نام تھا، اور اونر اس کا ہندو تھا، مینیجر اس کا وہابی تھا. ایک مرتبہ اس اونر نے ہمارے والد سے رابطہ کیا کسی طریقے سے. اس نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ آپ کی دعائیں بڑی مشہور ہیں، تو آپ کی کچھ دعائیں ہمارے چینل پہ آئیں. اچھا اس زمانے میں شیعہ چینل کوئی نہیں تھا. آج کل تو آپ کا کھوجا ٹی وی ہے، پتہ نہیں اور دارالسلام میں کوئی دوسرا ٹی وی ہے، ادھر ہدایت ٹی وی ہے، ادھر ولایت ٹی وی ہے، ادھر اہل بیت ٹی وی، ماشاءاللہ سچ ٹی وی ہے، وہ ون ٹی وی ہے، ماشاءاللہ کتنے سارے ٹی وی ہو گئے. شیعہ
2005 میں نہیں تھے. تو بابا نے کہا ٹھیک ہے, پیغام پہنچے گا, مومنین دیکھیں گے. اب بابا نے دعا پڑھنا شروع کی, کبھی دعائے کمیل, کبھی دعائے ندبہ, کبھی دعائے توسل, کبھی دعائے ابو حمزہ صومالی, بلکہ میں الفاظ بدلوں, کبھی مولا علی کی دعا, کبھی مولا حسین کی دعا, کبھی مولا سجاد کی دعا. اچھا وہ ہندو بڑا خوش تھا کیونکہ اسے تو ویورز چاہیے تھے نا, اس کے ویورز بڑھ رہے تھے, وہ روز آ کے رپورٹ دیتا تھا اتنے ویورز بڑھ گئے, اتنے ویورز بڑھ گئے. یہ جو مینیجر تھا نا وہابی, اسے لگ رہی تھی آگ, کیونکہ وہ پتا تھا کہ یہ شیعہ ہے. اس نے کہا یہ شیعوں کی دعا, کبھی امام علی کی دعا, کبھی حضرت عباس کی, کبھی امام حسین کی, کبھی مولا سجاد کی, یہ کیا بات ہے. اس نے آگے کمپلین کیا, کس کو؟ آنر کو. کہا کہ بھائی کیا بات ہے, صرف ان کی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, کبھی مولا علی کی, کبھی مولا حسین کی, کبھی مولا سجاد کی, کبھی ہماری بھی دعائیں ہو نا کچھ نہ کچھ پڑھی جائیں دوسروں کی. تو وہ آنر آ گئے بابا کے پاس. اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ کمپلین کر رہا ہے ہمارا مینیجر, آپ صرف کبھی امام علی کی پڑھتے ہیں, کبھی مولا حسین کی پڑھتے ہیں, کبھی مولا سجاد کی پڑھتے ہیں, کبھی مولا کاظم کی پڑھتے ہیں, دوسروں کی کیوں نہیں پڑھتے. تو بابا نے ایک جملہ کہا, اس کے بعد مینیجر چپ ہو گیا, وہ جو وہابی تھا. بابا نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کے بزرگوں کی کوئی دعائیں ہیں تو آپ لے کر آئیے, پڑھیے. آپ کے بزرگوں کی کوئی دعائیں تو پڑھیے. ہمارے بزرگوں کی دعائیں کمیل ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں, دعائے عرفہ ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں, ابو حمزہ صومالی ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں, افتتاح ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ مفادی بھری ہوئے جوشن کبیر ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں, آپ لے کے آئیے. کوئی جواب نہیں تھا, چپ ہو گئے. یہ دعاؤں کا خزانہ ہمارے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں, لیکن ہم اتنا ہی اس سے غافل, اتنا ہی ان دعاؤں سے غافل. دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتی ہے. اور یہ ٹھیک ہے, روایات بتاتی ہیں انبیاء کا کام ہے, لیکن ہمارے زمانوں میں بھی ایسے ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے انہی دعاؤں کے پاورز کو حاصل کیا اور مردوں کو زندہ کیا. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, دعا کا پاور ہے, یہ عظیم چیز ہے. مردہ زندہ ہو سکتا ہے, ناممکن ممکن ہو سکتا ہے, لیکن ہم لوگ دعا کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ ایک تو وجہ میں کل بتا چکا ہوں. ایک مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیے دعا کے کچھ شرائط ہیں, کچھ آداب ہیں, کچھ رکاوٹیں ہیں. ہم ایسے ہی آ جاتے ہیں خدایا مجھے دے دے, اس کے آداب کو نہیں جانتے, اس کے آداب پہ عمل نہیں کرتے, ان رکاوٹوں کو دور نہیں کرتے جو ہمیں دور کرنی چاہیے, ان شرائط پہ عمل نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے, پھر کہتے دعا ہماری قبول کیوں نہیں. اب دیکھیے دعا کے آداب میں سے مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو, پرسوں کی جو شب قدر تھی, میں نے کہا ہاتھ سر سے بلند کرو. 90% لوگوں نے یوں کیا, یوں نہیں کیا. میں نے بار بار کہا ہاتھ بلند کرو, شرما رہے تھے. ہاں اگر میں آپ کے سامنے یوں بولوں نا, فقیری کروں, تو یہ شرم کی بات ہے, لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرو, یہ دعا کا ادب ہے. لیکن ماشاءاللہ یہاں کے مومنین نے ہاتھ بلند نہیں کیا. میں نے بہت مرتبہ کہا, جب میں نے کہا تھا نا 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین بولو, تو مومنین نے کہا نہیں بھائی بےزتی ہو جائے گی. کیوں بےزتی؟ اللہ کے سامنے ذلیل ہو, انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. اللہ کے سامنے گھمنڈ شمنڈ چھوڑ دو, غرور چھوڑ دو, اے میرے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. ہاتھ بلند کرو سر سے, دعا کا ادب ہے. ہاں ٹھیک ہے, کسی آدمی کے سامنے جا رہے ہو یوں کرنا عیب ہے, لیکن اللہ سے مانگو, ہاتھ بلند کرو. لوگ شرما رہے تھے. اکثر میں دیکھتا ہوں بیچارے لوگ شرماتے ہیں. نہ شرماؤ, یہ دعا کا ادب ہے. پھر کہا تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی. دوسرا میں نے بتایا تھا دعا کا ادب کہ آنسو بہاؤ, رونا, رو رو کے دعا مانگو, یہ دعا کا ادب ہے. پھر دعا کا ادب کیا ہے؟ صلوات کا پڑھنا, کہ شروع میں بھی یہ ساری چیزیں بتا چکا ہوں میں, اعمال میں بتائی تھی میں نے, شروع میں بھی صلوات, آخر میں بھی صلوات, یہ دعا کا ادب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دعا کے آداب میں سے, دعا کی شرائط, دعا کے آداب, ان کو سوچیں, ان کو سمجھیں. ان آداب اور شرائط کے ساتھ جب عمل کریں گے اور جب رکاوٹوں کو دور کریں گے, تو پھر آپ یہاں دعا مانگیں گے تو وہاں دعا قبول ہو جائے گی. آپ کیا, ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, اس نے کہا مولانا فلاں طاقت حاصل کرنے کے لیے کیا مجھے امام ہونا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں. کیا مجھے سید ہونا چاہیے؟ میں نے کہا نہیں. بہت سارے پاورز ہیں نا دنیا میں. ابھی جیسے میں نے وہ سونے کی مثال دی تھی 30 کلو سونے والی,
یہ ایک پاور ہے نا, سمجھیے. کسی کو اگر پتہ چل جائے کہاں پہ سونا ہے, ہر ایک کو تو نہیں پتہ چلتا, وہ بعض مشینیں آج کل بنائی ہوئی ہیں یا کوئی دوسرے طریقے, لیکن آپ تصور کیجیے ایک آدمی یہاں بیٹھے بولے فلاں جگہ پہ سونا ہے, پاور ہے نا. اس سے کئی گنا بڑے بڑے پاورز دنیا میں موجود ہیں, علماء کے پاس ہیں. جیسے ایک طی الارض کا پاور ہے. طی الارض کیا ہے؟ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا, مجھے مشہد جانا ہے, تو کیسے جاؤں گا؟ ویزا لوں گا, ٹکٹ لوں گا, پھر یہاں سے فلائی کر کے کتنے شہروں سے ہوتے ہوئے پھر ادھر جاؤں گا. طی الارض یعنی میں نے یہاں ارادہ کیا, امام رضا کا حرم میں پہنچ گیا. یہ اس 30 کلو سونے سے زیادہ پاورفل ہوا نا, 30 کلو سونے سے زیادہ ہوا. جس کے پاس طی الارض ہوتا ہے وہ صرف خود نہیں جا سکتا, دوسروں کو بھی لے جا سکتا ہے. ایک اور سمجھیے, آیت اللہ خوئی کا واقعہ ہے, غالباً انہوں نے اس پہ عمل کیا. 40 دن کا نسخہ ہے, میں بتاؤں گا نہیں آپ کو, لیکن اس کا نتیجہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد کیا نتیجہ ہوا, ان کو کیا ملا؟ ان کو بتایا گیا ان کے زندگی کے آخری لمحے تک کا ایک ایک واقعہ کہ کیا ہونے والا ہے فیوچر میں. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی سنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, آیت اللہ خوئی مر گئے. وہ عمل ہے, یہ اعمال ہے, یہ موجود ہے, یہ اعمال, یہ طی الارض کے بھی اعمال موجود ہیں, لیکن میں بتا نہیں رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ اعمال ہے جو لوگ سنیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے, یا اگر عمل بھی کریں گے تو صحیح نہیں کریں گے, کئی مسائل پیش آ جائیں گے. یہ ان کے اعمال موجود ہیں, یہ دعاؤں کے وسیلے سے طی الارض ہو سکتا ہے. آپ کا فیوچر پورا آپ کو بتایا جا سکتا ہے. ایک اور عمل ہے, علماء جب اسے کرتے ہیں, 40 دن کا عمل ہے, ان کو حضرت خضر آ کے تسبیح دیتے ہیں, اور جب حضرت خضر تسبیح دیتے ہیں, جب وہ استخارہ کرتے ہیں اتنا پاورفل ہوتا ہے, آپ ان کے پاس چلے جائیں, آپ بولے آغا صاحب استخارہ کیجئے, آپ نہ بھی بتائیں تو وہ استخارہ کر کے بتائیں گے شادی غلط ہوگی, شادی نہ کرنا, بزنس بہت اچھا ہوگا, بزنس شروع کر دینا. یہ پاورز ہیں نا, کہاں سے آئے؟ اور جن لوگوں کو ملے یہ لوگ کون تھے؟ امام نبی تھے؟ نہیں, مجھ جیسے آپ جیسے عام انسان تھے. یہ پاورز انہیں دعا کے ذریعے سے ملے. یہ سارے نسخے موجود ہیں. جیسے میں نے کہا مختصر نسخے آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ مجالس میں, 1-2 میں نے بتائے ہیں. پہلے ٹیسٹ تو پتہ چلتا رہے کہ مومنین کتنے ماشاءاللہ صلوات میں آگے جا رہے ہیں. جتنے آپ صلوات میں آگے جاتے رہیں گے اتنے میں آپ کو اچھے اچھے نسخے بھی دوں گا انشاءاللہ. لیکن اب یہ سارے پاور صلوات میں ہیں اور دعاؤں میں ہیں اور کئی دیگر دعاؤں میں موجود ہیں. ہم پڑھتے ہیں کچھ نہیں فائدہ. دعائے جوشن کبیر, کتنے اس کے فائدے آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم روز 3 رات پڑھیں گے لیکن ظاہراً ہمیں کوئی خاص بینیفٹ نظر نہیں آئے گا, کیونکہ رکاوٹوں کو ہم دور نہیں کر رہے. رکاوٹوں کو دور کرنا ہے کیونکہ ہم شرائط دعا پہ عمل نہیں کر رہے, کیونکہ آداب دعا کا خیال نہیں کر رہے. آداب دعا کیا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے مانگنا ہے, رو کے مانگنا ہے, شروع میں صلوات پڑھنی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, اور پھر ابھی دعا نہیں مانگی, پھر استغفار کرنا ہے, توبہ کرنی ہے. اب یہ گلاس ہے, اس میں کیا نام ہے, دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس میں پانی ڈال دے, لیکن اس گلاس میں کوئی نجاست ہے اور میں کروں اللہ اس میں پانی ڈال دے, پانی ڈال دے میں پیوں, پانی ڈال دے میں پیوں. اللہ کہے گا پہلے اس گلاس کو دھو لو, صاف کر لو, نجاست تو نکالو. اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. یہ توبہ, یہ آداب دعا اور شرائط دعا میں سے ہے کہ ہم اپنے برتن کو دھوئیں, جتنے گناہ کیے, جن آنکھوں سے میں دعا مانگ رہا ہوں رو رو کے, جس زبان سے دعا مانگ رہا ہوں رو رو کے, جن کانوں سے رو رو کے میں دعائیں سن رہا ہوں, جن ہاتھوں کو بلند کر کے میں کہہ رہا ہوں خدایا مجھے عطا فرما, ان کے پہلے گناہوں کی معافی مانگ. تو ایک ایک چیز یاد رکھیے گا. اب دعا کے آداب میں کیا کرنا ہے ہم نے, دعا کی شرائط میں سب سے پہلے ہم نے, کوئی مجھے بتائے گا کیا کرنا ہے؟ کوئی مجھے ہیلپ کرے گا یا میں خود ہی بتاؤں؟ جی, ہاتھ بلند کر کے ہمیں دعا مانگنی ہے, ہمیں رونا ہے, ہمیں صلوات پڑھنی ہے, ہمیں توبہ کرنا ہے. اب یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں یہ نہیں کہ بھائی ایگزیکٹلی پہلے ہاتھ اٹھائیں پھر آپ روئیں پھر صلوات پڑھیں پھر استغفار کریں, نہیں, ان کو آپ آگے پیچھے کریں. یعنی یہ ابتدائی مراحل ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کہنا ہے خدایا, ابھی مانگا نہیں ہے, ابھی چیز نہیں مانگی جو اللہ سے مانگنی ہے, ابھی رو رہے ہیں ہاتھ بلند کر کے اپنے گناہوں پہ, میرے اللہ مجھے بخش دے, میرے اللہ میری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے بخش دے, ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے بخش دے. اس کے بعد آنسو بہ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, پھر آپ نے صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, اور اب دعا مانگو نہیں. اب بولو خدایا اے میرے اللہ, تو نے مجھے آنکھ دی, اگر آنکھ نہ دیتا
تو میں تو اندھا ہوتا. ابھی تک مانگنا نہیں ہے, ابھی شکر کرنا ہے. میرے اللہ تو نے مجھے کان دیا, اگر یہ کان نہ دیتا میں بہرا ہوتا, اپنے بیٹے کی آواز نہ سن پاتا. ابھی مانگنا نہیں ہے. وہ جو میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ دعائیں مانگنی, عافیت اور اپنی عاقبت, یہ ساری ابھی بعد میں آئیں گی. میرے اللہ اگر ٹانگیں تو نہ دیتا تو میں تو تباہ و برباد ہو جاتا. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ شکر بہت ضروری ہے. ہم اکثر شکر نہیں کرتے, بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو کوئی خاص نعمت دی نہیں اللہ نے. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں, مجلس کے بعد, درس کے بعد, آج جب گھر جائیں ایک کام ضرور کیجیے گا, گوگل پہ لکھیے گا آنکھ کی کتنی ہزاروں بیماریاں ہیں جن سے ہم سب بچے ہوئے ہیں. جا کے دیکھیے گا گوگل پہ, اسی ایک آنکھ کی کتنی بیماریاں ہیں, ہزاروں لاکھوں. کان کی کتنی بیماریاں ہیں, زبان کی, ہاتھوں کی, کڈنی کی, لنگس کی, پھیپھڑے کی, دل کی, ٹانگوں کی, نہ اتنے آرگنز ہیں بدن میں, ہر آرگن کی کئی سو, سینکڑوں, بلکہ ہزاروں تک شاید بیماریاں ہیں, اور ان سب سے میں بچا ہوا ہوں. کبھی ان نعمتوں کا شکر کیا؟ نہیں کیا, کیونکہ ہم تو سمجھتے یہی جو ابھی میں پانی پی رہا ہوں, یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پانی کا شکر کیا؟ نہیں کرتے. یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہمارے پیٹ میں کھانا آ رہا ہے, اس کا شکر کریے. نعمت کتنے بیچارے جنہیں کھانا اور پانی نہیں ملتا. تو نعمت کا شکر کریں. یہ ابھی دعا کے آداب اور شرائط پہ گفتگو ہو رہی. میرے اللہ تیرا شکریہ, تو نے یہ دیا. میرے اللہ تو نے مجھے زبان دی, میں بات کر سکتا ہوں. میرے اللہ, جیسے کل میں نے کہا تھا, میرے اللہ تو نے مجھے شیعہ بنایا, مسلمان بنایا, انسان بنایا, حیوان بھی تو بنا سکتا تھا, میں مسجد میں نہ آ سکتا. اب جب شکر کیا, اب یہاں پہ میں بات روک رہا ہوں, پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کروں گا. اب اپنی دعا مانگیں, اور اپنی دعا میں بھی کیسے؟ پہلے اپنے لیے نہیں, خدایا فلاں پڑوسی مشکل میں ہے, فلاں غریب مشکل میں ہے, فلاں عراقی مشکل میں ہے, فلاں لبنانی مشکل میں, انہیں مدد فرما, انہیں مدد فرما. اس کے بعد امام زمانہ کے ظہور کی دعا, یا پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا, پھر ان لوگوں کے لیے دعا, اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے. آپ نے پروسیس دیکھا کتنا لمبا ہو گیا. اور یہ اتنا لمبا نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے, یہ 1 منٹ کا کام ہے. اس میں کوئی آپ کہیں مولانا اب تو دعا کرنے سے بھی آپ نے ہمیں روک دیا. نہیں, دعا کرنے سے نہیں روک رہا. دعا اپنے انداز سے کیجئے, اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. کنیکشن کریٹ کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. لیکن ان چیزوں کا آپ جب خیال کریں گے اور پھر جب آپ مانگیں گے, اللہ نے ایسے نہیں کہا ادعونی مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا. جب اللہ کہہ رہا ہے تو عطا کرے گا, یقیناً عطا کرے گا, اور وہ عطا کر بھی رہا ہے. لیکن پھر میں یہ مثال دیتا ہوں, اس مثال کے لیے پہلے مجھے یہ پانی پینا ہوگا. آپ صلوات پڑھیے. یہ پانی اس لیے پیا کہ میں نے گلاس الٹا کرنا ہے. اللہ کہہ رہے ادعونی, مجھ سے مانگو, مجھے بلاؤ, میں تمہیں دوں گا. اللہ نے کہا آ جاؤ, میں رحمت دے رہا ہوں. لیکن آپ کا گلاس ایسا ہے, پوری رات اگر بارش آئے, اس میں کتنے قطرے جمع ہوں گے؟ 1 قطرہ, 2 قطرے, 5. گلاس یوں الٹا ہے, کتنے جمع ہوں گے قطرے؟ یا یہ بوتل ہے, اس کا ڈھکنا کھلا ہوا نہیں ہے, بند ہے, بالکل بند ہے. پوری رات بارش آ جائے, اس کو آپ جا کے سمندر میں پھینک دیں, کتنے قطرے جمع ہوں گے؟ 1 بھی نہیں ہوگا. یہ جو آداب اور شرائط دعا بتا رہا ہوں, اس کے ڈھکنے کو کھولیں. یہ جو آداب دعا اور شرائط دعا, نہیں, گلاس کو سیدھا کریں. گلاس, ہمارے دل کے گلاس کا منہ دنیا کی طرف ہے, اس کو اللہ کی طرف کر کے تو دیکھیں, یوں منٹوں میں, سیکنڈوں میں بھر جائے گا. اور یہ شب قدر دل کے گلاس کو اللہ کی طرف کرنے کا نام ہے. اب اس میں آپ محنت کریں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے آپ کا وہ کام جو سالوں سے نہیں ہو رہا وہ سیکنڈوں میں ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے, دل کے گلاس کو الٹا ہی رکھے رہیں گے, تو پھر تو آپ دعا کرتے ہیں. مومنین آئے کہتے ہیں مولانا 15 سال سے دعا کر رہے ہیں, فلاں حاجت قبول نہیں ہو رہی. اس میں پھر غلطی آپ کی ہے, گلاس الٹا ہے, ڈھکنا بند ہے بوتل کا, تو ڈھکنا کھولیے, کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارا ٹائم ہو گیا, اب آپ کے 10 منٹ شروع ہو گئے. بسم اللہ. کسی کو کوئی سوال ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں. لگتا ہے کل سے یہ 10 منٹ والا ٹائم بھی ختم کرنا ہوگا. اس موضوع سے کنیکٹڈ کوئی سوال کسی کو ہے تو بسم اللہ پوچھ لیں.
پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا. اب تو شرم ورم تو ختم ہو گئی ہے, ہم 3-4 دنوں سے آ رہے ہیں. اب دوسری والی بات پکی ہو گئی کہ آپ سب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, تو علماء کے ذہنوں میں کوئی سوال ہوگا نہیں. ہاں چلیے بسم اللہ, آپ ہی پوچھتے ہیں, کسی اور کو ہمت بھی دلائیے. بسم اللہ. اب اس میں مختلف روایات ہیں. بعض یہ بتاتی ہیں کہ ایون حضرت عباس بھی ساتھ نہیں گئے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن بعض یہ بتاتی ہیں کہ مولا حسن, مولا حسین, حضرت عباس, محمد حنفیہ اور بہت مختصر اصحاب ساتھ گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی, بلکہ ایک اور بھی روایت میں نے آج ہی پڑھی کہ مولا حسن نے ایک جنازہ مدینے کی طرف بھجوایا تاکہ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ مولا علی کو مدینے کی طرف دفن کر رہے ہیں. حالانکہ وہ صرف اسی لیے تھا کہ وہ اس زمانے میں جو خارجی تھے نا, خوارج, ان سے اتنا خطرہ تھا مولا علی کو کہ وہ اتنے خبیث اور ظالم تھے کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ مولا کی قبر کہاں ہے تو مولا کے جنازے کو نکال کے بے حرمتی کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. اسی لیے چھپا چھپا کے دفنایا گیا, اور دیگر لوگوں کو اجازت نہیں تھی, بہت مختصر اصحاب کے علاوہ. میرے کہا مختلف, ہاں آگے 2 فرشتے تھے, حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل, لیکن میں نے کہا مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں 6 صحابہ ساتھ تھے, اور کیا نام ہے, حضرت عباس, حضرت محمد حنفیہ, مولا حسن اور مولا حسین. اور بعض روایت میں جیسے آپ نے بتایا کہ ایون حضرت عباس علیہ السلام کو بھی نہیں لے کر گئے تھے. لیکن اتنا اختصار کے ساتھ جانے کی جو مین وجہ تھی وہ یہی جو کتابوں میں ملتی ہے کہ اس زمانے کے جو دشمن تھے مولا کے, وہ دشمن اتنے خبیث تھے کہ مولا کے جنازے کی بھی بے حرمتی کر لیتے. اس وجہ سے مجبوراً جنازہ نہیں نکالا گیا تھا. اور جناب چلیں جی بسم اللہ, وہاں پہ ایک سوال ہے, نہیں سنائی دیا. اچھا کون سی تسبیح؟ 500 صلوات کی, جی جی ہاں 500 صلوات, جی جی 500 صلوات. ہاں یعنی پوری تسبیح 5 تسبیح. ہاں یہ اچھی بات ہے. میں بولتا ہوں 500 صلوات تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ صرف 5 تسبیح ہے, تو بڑی بات نہیں ہے, صرف 5 تسبیح ہے, تو چھوٹی والی نہیں البتہ, پھر بیماری نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے, 500 ہی ہے, لیکن صرف 5 تسبیح ہے, تو اس پہ انشاءاللہ عمل کیجیے. میرے خیال میں کسی کو سوال نہیں, تو آئیے دعا کریں. آج شب قدر ہے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, کہتے ہیں کہ لا ادری نصف العلم, یہ جو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, یہ خود آدھا علم ہے. کیا مطلب؟ یعنی سوال کرنا خود آدھا علم ہے, اس میں بے عزتی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اگر آپ سے آپ کی فیلڈ کا کوئی سوال پوچھتا ہوں, اس میں میری بے عزتی نہیں ہوگی کہ مولوی صاحب کیوں پوچھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یا میں ڈاکٹر سے آگے کوئی سوال پوچھوں یا انجینئر سے کوئی سوال پوچھوں تو اس میں میری بے عزتی نہیں ہوگی. سوال جب میں پوچھوں گا میرا علم بڑھے گا. کیا ہوگا؟ علم میں اضافہ ہوگا. تو اس میں مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ماحول ہے بہت ساری چیزوں کو بے عزتی سمجھتا ہے. جیسے میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ, نہیں اٹھایا. پھر میں نے کہا وعدہ کرو, لوگوں نے کہا مولانا یہ کیوں ہاتھ اٹھوا رہے ہیں, بے عزتی ہو جائے گی. ان چیزوں سے بے عزتی نہیں ہوتی. بے عزتی غیبت کرنے سے ہوتی ہے, بے عزتی تہمت لگانے سے ہوتی ہے, بے عزتی نامحرموں کو دیکھنے سے ہوتی ہے. یہ قیامت کے دن ہوگی اگر توبہ کیے بغیر مر گئے. ہاں بے عزتی جھگڑے اور فتنے فساد سے ہوتی ہے, ان چیزوں سے بے عزتی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال آتا ہے تو یہ نہ سمجھیے لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم. لوگوں کا نہ سوچے, اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے تو پوچھ لیجئے. اگر فار اینی ریزن پھر بھی شرم آ رہی ہے تو جب میں نکل رہا ہوں تو تب بھی مجھ سے پوچھ لیں, تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہے جو شبہ بن جائے, اور پھر بعد میں میرے بعد آنے والے کسی اور مولوی کو کہیں کہ ایک مولوی آیا تھا یہ بات کر کے گیا تھا. اکثر جب مولوی میرے پاس لوگ آگے کہتے ہیں نا کہ پچھلے مولوی نے یہ بات کی تھی, آپ کا کیا خیال ہے, میں کہتا ہوں اسی سے جا کے پوچھو, مجھ سے کی پوچھ رہے ہو, کہیں اس نے پوچھ مجھ سے رہے ہو. تو جتنی بھی میری مجالس ہو گئی, دروس ہو گئے, دعائیں ہو گئی, جو واقعات جو باتیں سناؤں گا
جو سوال ہوگا مجھ سے ضرور پوچھیے. میرے سوال کسی اور مولوی سے پوچھے, میں قیامت کے دن گلا پکڑوں گا اور آپ کو اندر بھجوا دوں گا. تو یہ بات یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اپنے مرحومین کے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ.